أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. تو آج کی کلاس میں ہم تختی نمبر 18 پڑھنے جا رہے ہیں. تجدید مع تجدید، یعنی تجدید کے ساتھ پھر سے تجدید آ جاتی ہے. تو یہاں پہ ایک تجدید ہے، اس کے بعد والے حرف میں پھر سے ایک تجدید آ گئی. تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے ہجے کر کے، اس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے جس ورڈ پہ بھی تجدید ہو، چھوٹا سا ڈبلیو ہو شدہ، اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک مرتبہ پہلے ورڈ سے ملا کے، ایک مرتبہ خود اسے پڑھنا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں. عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی. یہاں پہ یا پر بھی تجدید ہے تو اسی لیے اس کو ایک مرتبہ اس سے پہلے ورڈ سے ملا کے پڑھنا. لام پر بھی تجدید ہے تو لام کو بھی اس سے پہلے ورڈ سے ملا کے پڑھنا. عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا واو پیش یو، علی یو، نون زبر نا، علیون. یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزک کا. یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر زک، یزک، کاف زبر کا، یزک کا، رو پیش رو، یذکرو. اسی طرح سے ان مثالوں کو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے. جس ورڈ پہ بھی تجدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اس سے پہلے ورڈ سے ملا کے، ایک مرتبہ خود اسے پڑھتے ہیں. مزمل، مدثر، علیین. تو اس تختی میں اتنا ہی تھا. اس کے بعد میں اور ایک تختی پڑھ لیتے ہیں. تختی نمبر 19 مد کا بیان. تو سب سے پہلے حروف مدہ، مد کہیں گے کھینچ کر پڑھے جانے والے ورڈز کو حروف مدہ کہیں گے. تو 3 ہیں، الف یا واو. حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو. تو یہاں پر اس کی قسمیں بتا رہے ہیں. سب سے فرسٹ، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. پھر سے دیکھیے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. متصل جس کے ایگزامپلس یہاں پر ہیں. مد متصل، متصل معنی ملا ہوا، ملا ہوا اسی کو متصل وصل کہیں گے. تو یہاں پر حروف مدہ جاء، الف حروف مدہ ہے، اس کے بعد میں حمزہ اسی کلمے میں ہے. اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، بند ہوا دیکھ، اچھا جاء حروف مدہ، الف حروف مدہ ہے اور اوپر مدہ کا سمبل ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہے. یہ مد متصل کہیں گے. اس کو آپ 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. اس سے زائد بھی کھینچ سکتے بٹ 5 الف کے برابر کھینچیے. یعنی 5 انگلیاں کھولنے جتنا ٹائم لگے گا اتنا لانگ ان کو کھینچیے. جاء جی. اس کے بعد میں سیئت، یہاں پر یا حروف مدہ ہے، یا سے پہلے کسرہ ہے تو یا حروف مدہ میں سے ہے اور اوپر مدہ کا سمبل ہے. اور اس کے بعد حمزہ اسی سینٹنس میں ہے، اسی جملے میں ہے
تو یہ بھی مد متصل ہے. سیئت اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچنا. اس کے بعد میں تیسری اگزامپل سوء، واو حروف مدہ میں سے ہے تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں اسی سینٹنس میں آ گیا تو یہ بھی مد متصل ہے. سوء اس کو بھی 5 الف کے برابر آپ کھینچنا ہے. جی اس کے بعد میں جو سیکنڈ اگزامپلس ہیں حروف دوسری قسم، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. منفصل کا معنی ہی الگ الگ، منفصل، مد منفصل. فی امرنا یا حروف مدہ میں سے ہے، اس کے بعد میں جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے. مدہ ایک کلمے میں ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا. فی امرنا لا الہ، لا یہاں پہ الف حروف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل. یہ الگ ہے وہ الگ ہے، یعنی مدہ الگ کلمے میں آ گیا اور حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا. اس کے بعد میں انا انزلنا، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ بھی مد منفصل ہوگا. تو مد منفصل اس کو 3 الف کے برابر کھینچنا. آپ اس سے زائد بھی کھینچ سکتے، 2 بھی کھینچ سکتے، آپ 3 کھینچیے. فی امرنا اس طرح سے. اور ان دونوں میں اگر آپ کو کنفیوژن ہو جا رہا کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے یا الگ دوسرے کلمے میں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو، تو آپ ہے نا جو اوپر جو مدہ کا سمبل ہے اس کو دیکھ کے بھی آپ پہچان سکتے کہ یہاں پر ہے نا مد متصل جس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، وہ مد ہے نا تھوڑا ڈارک رہتا اور بڑا بھی رہے گا اور تھوڑا ڈارک بھی رہے گا. اس کو ہے نا زیادہ کھینچنا آپ، اور اس سے اگر تھوڑا چھوٹا ہے کم ڈارک ہے تو ہے نا اس کو تھوڑا. اور یہ مد منفصل میں جو مد کا سمبل ہے وہ اگر وہ تھوڑا چھوٹا کم ڈارک ہے اور تھوڑا چھوٹا مد ہے تو اس کو 3 الف کے برابر کھینچنا. اس طرح بھی آپ کو سمجھنے کے لیے میں اس طرح اگزامپل دیا. یہ جتنا ڈارک ہے اتنا زیادہ کھینچنا، یہ کم ڈارک ہے اس کو تھوڑا کم کھینچنا ہے. جی اس کے بعد میں تیسری قسم ہے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. تو تیسری قسم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پہ اگر سکون جزم کا سمبل ہو یا تشدید کا سمبل ہو. حروف مدہ کے بعد والے حرف پہ سکون جزم ہو یا پھر تشدید ہو تو اس کو مد لازم کہیں گے، جس کو 5 الف سے بڑھ کے اب 6 الف کے برابر کھینچنا ہے. اس سے زائد بھی کھینچ سکتے ہیں، اب 6 الف کے برابر کھینچیے. یہاں پر الآن یہاں پر حرف مدہ ہے اور اوپر مدہ کا سمبل بھی ہے، تو اس کے بعد والے حرف میں سکون کا نشان آ گیا، سکون آ گیا تو یہ مد لازم ہو گیا. اس کے بعد میں حجو کا الف حروف مدہ ہے، اوپر مدہ کا نشان ہے، اس کے بعد والے حرف پہ تشدید آ گئی تو مد لازم ہے، اس کو 6 الف کے برابر کھینچیں گے. اس کے بعد میں والصافات، یہاں پر بھی مدہ کے بعد والے حرف پہ تشدید آ گئی تو یہ بھی مد لازم ہو گیا. تو یہ مد کی قسمیں تھیں. سب سے پہلے اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اور سیکنڈ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. اس کے بعد تیسری قسم حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر سکون یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. تو اس تختی میں اتنا ہی کافی ہے. آپ سب نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 13 سے 17 تک سب نے تلاوت سنی. تو سب سے پہلے آیت لیتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ وَاضْرِبْ، یہاں پر با پر قلقلہ کریں گے. قطب جدن قاف طا جیم دال ان 5 حروف پہ جب سکون آ جاتا ہے تو آپ کی آواز ٹکر کھا کے الگ ہونا ہے، مخرج ٹکر کھا کے الگ ہونا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ، یہاں پر میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے
تو میم کو میم میں ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، میم کو میم میں ملا کر غنہ کے ساتھ ناک سے پڑھیں گے. لہم مثلا، مثلا یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے حمزہ آ گیا تو یہاں پر اظہار ہوگا. مثلا تنوین کو ظاہر کر کے جلدی پڑھنا ہے. مثلا اصحاب القریہ، یہاں پر قریہ کے بعد میں میم آ گیا. میم جو چھوٹا سا سمبل نظر آ رہا آپ کو، وہ میم وقف لازم کی علامت ہے. وقف لازم یعنی وہاں پر آپ کمپلسری سٹاپ کر دینا. اگر آپ وہاں پہ ملا کے پڑھ لیے تو ہے نا میننگ چینج ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا. اس کے بعد اذ جاء، یہ مد متصل میں سے ہے، جو ابھی آج جو تختیاں پڑھے ہیں آپ اسی کی ایگزامپل ہے. جاء حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا. جاء، اس کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے آپ. مرسلون، مر را سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، تو یہاں پر پیش ہے تو را کو موٹا پڑھنا ہے. نیکسٹ ورس اذ ارسلنا، اور یہاں پر بھی را کو موٹا پڑھیں گے، را سے پہلے فتحہ ہے، زبر آ گیا. ارسلنا یہ مد منفصل ہے. آج جو تختیاں پڑھے ہیں اسی کے ایگزامپلس ہیں. مد منفصل یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا، اس کو مد منفصل کہیں گے. 3 الف کا راور کھینچنا ہے. الیہم، نئی حروف لین میں سے ہے، نرمی سے جلد پڑھیں گے. فکذبوہما فعززنا بثالث، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا. فقالو یہاں پر مد منفصل ہے، مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا. انا الیکم مرسلون، لئی حروف لین میں سے ہے، نرمی سے جلد پڑھنا ہے. لئی کم میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ناک سے پڑھیں گے. کم مرسلون. نیکسٹ ورس قالوا ما یہ بھی مد منفصل میں سے ہے. انتم یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا. الا بشر مثلنا وما یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ گیا. انزل الرحمن من شیء، من یہاں پر بھی اخفا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ گیا. من شیء یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اظہار یعنی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا، حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا، اس میں سے حمزہ آ گیا تو تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. شیئن انتم یہاں پر اخفا ہو رہا ہے. الا تکذبون قالوا ربنا يعلم انا، مد منفصل ہے، 3 الف کے راور کھینچنا ہے. الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. آج کے لیے اتنا کافی ہے، ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.